الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مسلمانوں کی فوج اور ایران کی فوج جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایران کی فوج اپنے ساتھ تربیت یافتہ شیر لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہ شیر ان کے اشاروں پہ دوڑتے اور گرجتے تھے۔ مسلمانوں کی فوج میں ایک ایسا شخص نکلا جو بہت بہادر، نہ ڈر اور بے باک انداز میں اس شیر کی طرف دوڑ کر گیا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کسی شکاری شیر کا شکار کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگا ہو۔ دونوں فوجیں بڑی حیرت سے دیکھنے لگیں، کیونکہ کتنا بھی انسان مضبوط کیوں نہ ہو تو اتنی دلیری کے ساتھ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہادر شخص ہوا کی طرح شیر کی طرف اڑ کر گیا۔ بہادر شخص کے سینے میں کامل مسلمان کا ایمان اور بہادری تھی، جو سوائے خدا سے اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ وہ نہیں بلکہ شیر اس سے ڈرے گا۔ اس نوجوان نے شیر کی طرح اپنے شکار کے اوپر چھلانگ لگائی اور کئی وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ جب ایرانی فوج نے یہ حالت دیکھی تو ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا کہ جو مسلمان شیروں سے نہیں ڈرتے اور ان کا شکار کر لیتے ہیں تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ اس طرح مقابلہ کر سکیں۔ اور مسلمانوں کے جو سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ان کا جا کر ماتھا چوما۔ اس نوجوان نے عاجزی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو دیا اور کہا کہ آپ کی شان نہیں کہ آپ میرا ماتھا چومیں، بلکہ میں چومتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بہادر شخص کون تھا؟ وہ سعد بن عتبہ ابن ابی وقاص تھے، جو خود صحابی رسول تھے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ ان کا لقب مرکال تھا، یعنی کہ سب سے تیز دوڑنے والے، اتنے تیز کہ شیر کو بھی شکست دے ڈالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ہمارے ہیرو ہیں، نہ کہ آج کے دور میں فلمی ایکٹر جو اسکرپٹ کے اوپر چلنے والے ہیں۔ میرا مقصد اپنی نوجوان کو آج یہ بتانا تھا کہ ہمارے اصل ہیرو یہ تھے، نہ کہ آج کل جو فلمی ایکٹر جو فلموں میں اسکرپٹ پڑھ کر فائٹنگ کرتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل نے ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اصل آئیڈیل تو ہمارے یہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی جنگیں لڑی، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ تو میں اپنی نوجوان نسل سے آج یہ کہوں گا کہ برائے کرم اپنی ہسٹری پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ خدارا ان ہیرو کو جو کاغذی ہیں، جو ہمارے شادی بیاہوں میں آ کر وہی ناچتے ہیں، وہی گانا گا رہے ہوتے ہیں، پھر وہی نیکسٹ اپنی فلموں میں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے یہ تو سب عارضی ہیں، ان لوگوں کا کیا رول ہے؟ اصل رول کردار تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حقیقی جنگیں لڑی، جنہوں نے حقیقی آزادی ہمیں دلوائی، اور آج اس مسلمانوں کا اور اسلام کا اس دنیا میں بول بالا کیا، اور ہم لوگ آج گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور اپنے اسلام کو آگے بڑھانے کے ہم لوگ مغربی اور ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹروں کی نقل کر رہے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنی ہسٹری پڑھیں، آپ اس چیز پہ آئیں۔ آپ اسلام میں دیکھیں ہمارے کیسے کیسے سپہ سالار، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید جیسے، ہماری ہسٹری تاریخ بھری پڑی ہے، ہم تو ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان کو تو کبھی اپنا آئیڈیل بنایا نہیں۔ آج جس چھوٹے سے 10 سال کے بچے سے لے کے 30 کی ایج کو دیکھ لیں، جوانوں کو دیکھ لیں، وہ سب کا ہیرو کون ہے؟ شاہ رخ ہے، کسی کا کوئی ہے۔ جو صرف فلموں میں اسکرپٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو اپنا ہیرو بناتے ہیں۔ خدارا اپنے اصل ہیرو کو دیکھیں، اپنی ثقافت کو دیکھیں، اپنے کلچر کو دیکھیں، اس پہ چلیں، نہ کہ مغربی تہذیب پہ چلیں۔ تو میرا یہی مقصد تھا۔ السلام علیکم۔